اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ کل کے درس میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 17 اور 18 کی تفسیر ہوئی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 19 سے اس کی تفسیر کی جائے گی۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اللہ تعالی اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس آیت میں اللہ تبارک تعالی نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، کیا تم لوگوں نے بنا لیا ہے، اجعلتم، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا اس شخص کی طرح سمجھ لیا ہے، اس شخص کی طرح بنا لیا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو؟ لا یستوون عند اللہ، کہ اللہ کی نگاہ میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ بن عباس نے اس آیت کی جو تفسیر کی ہے، انہوں نے کہا کہ مشرکین یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور اس طریقے سے مسجد حرام کی ذمہ داری لیے ہوئے تھے، ان کو آباد کیے ہوئے تھے، اور انہیں بڑا فخر تھا اپنے اس کام پہ، انہیں بہت فخر تھا کہ میرے ہاتھوں میں خانہ کعبہ کو آباد کرنا اور حاجیوں کو پانی پلانا، یہ سب میرے ہاتھوں میں ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہی لوگ ہیں، اس لیے اس سے بہتر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ سب سے بہتر کام ہے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا۔ یہ ان کے نزدیک یہ ایمان لانے سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بہتر ہے، وہ سمجھتے تھے۔ تو قرآن نے ان کے اس بات کو ٹھکرا دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں اور اللہ کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی فضیلت بتائی ہے۔ کہا یہ مشرکین مسجد حرام کو آباد کرنا اور حاجیوں کے پانی پلانے پہ ان کا قائم رہنا، یہ انہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وہ بغیر ایمان ہی کے، مشرکین بغیر ایمان کے، بغیر اللہ پر ایمان لائے ہوئے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں اور اس سے بڑا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، اس سے بڑا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو قرآن نے کہا نا، بالکل نہیں۔ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کو آباد کرنا، یہ اس کے برابر ہے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا؟ کیا یہ دونوں کام برابر ہو سکتے ہیں؟ قطعی طور سے نہیں۔ یہ دونوں کام لا یستوون، یہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک یہ دونوں کام
بالکل برابر نہیں ہو سکتے. ہاں ایمان لے آؤ, اسلام قبول کر لو, اس کے بعد یہ سب کام کرو تو یہ کام تمہیں آخرت میں نفع پہنچائے گا. بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک شرک کے ساتھ ان کا حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام کو آباد کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہا ہے, یعنی جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مسجد کو آباد کرنے والے ہیں, مسجد کے مالک بن بیٹھے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا نام ظالمین میں سے رکھا ہے. ان کے شرک کی وجہ سے انہیں ظالم قرار دیا ہے. تو یہ مسجد کی عمارت, اس کو آباد کرنا کوئی فائدہ انہیں نہیں پہنچائے گا, کیونکہ قرآن نے اس بات کو ٹھکرا دیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کے سبب نزول کے تعلق سے, اس آیت کے جو سبب نزول ہے اس کے تعلق سے ایک حدیث ہے. راوی ہیں نعمان ابن بشیر. نعمان ابن بشیر الانصاری اس حدیث کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے پاس میں اور ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ, ہماری ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی, تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک آدمی نے کہا, کیا کہا کہ اسلام لانے کے بعد, یعنی اسلام لانے کے بعد میرے نگاہ میں حاجیوں کو پانی پلانے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. یعنی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی عمل جو اللہ کے لیے بہتر ہو اسلام کے بعد مگر ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا, یعنی ایمان لانے کے بعد حاجیوں کو پانی پلانا یہ سب سے بہتر عمل ہے. ایک دوسرے نے کہا کہ نہیں, مسجد حرام کو آباد کرنا یہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہتر کام ہے. تیسرے نے کہا کہ نہیں, تم لوگ جو کہتے ہو اس سے بہتر اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. یعنی حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد حرام کی اس کو تعمیر اور اس کو آباد کرنا, ان دونوں سے بہتر کام کیا ہے ایمان لانے کے بعد؟ جہاد ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے, ان لوگوں کو ڈانٹا اور کہا کہ تم لوگ منبر رسول کے پاس آواز بلند کرتے ہو, بحث کرتے ہو, جبکہ یہ جمعہ کا دن ہے. جمعہ کے دن تم لوگ منبر رسول کے پاس بیٹھ کر کے ایسی ویسی باتیں کرتے ہو کہ یہ بہتر ہے وہ بہتر ہے, اور اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو. خاموش ہو جاؤ. اور جب جمعہ کی نماز ختم ہو گئی تو عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور میں نے آپ سے فتویٰ پوچھا جس کے بارے میں ان کا اختلاف تھا. یعنی جن کے بارے میں ان کا اختلاف تھا اس کے بارے میں ہم نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں ہے. اسلام لانے کے بعد, اسلام سے پہلے نہیں, اسلام لانے کے بعد یہ سارے اعمال بہتر ہیں. اسلام لانے کے بعد یہ سارے اعمال بہتر ہیں, جس میں حج کی بھی فضیلت ہے, جہاد کی فضیلت ہے. جہاد بھی سب سے بڑا عمل ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اس اختلاف کرنے پہ اس آیت کو نازل کر دیا. اس آیت کو نازل کر دیا, کہا کہ تم اختلاف مت کرو. سب سے پہلے سب سے بڑا عمل حاجیوں کو پانی پلانا, مسجد کی تعمیر کرنا, آباد کرنا, جہاد کرنا, اس سے بڑا عمل سب سے پہلے ایمان ہے. ہاں ایمان لے آؤ, ایمان لانے کے بعد یہ سارے کام, ایمان لانے کے بعد یہ سارے کام سب بہتر ہیں, اور اس میں سے سب سے بڑا کام اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اس آیت کے سبب نزول کے بارے میں دو اقوال ہو گئے. پہلا قول تو یہ
کہ مشرکین یہ کہتے تھے بغیر ایمان کے، بغیر ایمان لائے ہوئے یہ کہتے تھے کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو آباد کرنا یہ سب سے بہتر کام ہے، بلکہ اللہ پر ایمان لانے اور جہاد کرنے سے بھی بہتر عمل ہے، وہ لوگ کہتے تھے۔ اس پر اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا قول جو میں نے آپ کو بتایا آخر میں کہ بعض صحابہ کرام جمعہ کے دن مسجد نبی کے پاس آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ کون سا عمل سب سے بہتر ہے، کوئی جہاد کو بتا رہا تھا، کوئی خانہ کعبہ مسجد حرام کو آباد کرنے کو بتا رہا تھا، کوئی حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے بتا رہا تھا، تو اس پر بھی یہ آیت نازل ہوئی اور سب کا جواب اس آیت کے اندر دیا گیا۔ آگے اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجہ عند اللہ واولئک هم الفائزون یبشرهم ربهم برحمۃ منہ ورضوان وجنات لهم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عنده اجر عظیم۔ اب گویا کہ اس آیت کے بعد جو فوراً آیت آ رہی ہے اس میں بھی وضاحت ہے کس کی؟ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کیا اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کی نگاہ میں ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ دیکھیے یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی کہ صرف حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد کو آباد کرنا اس سے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اور ہجرت کر جائے اور اللہ کے راہ میں اپنے مال جان کے ذریعہ جہاد کرے، یہ سب سے بڑا کام ہے۔ انہی کے بارے میں بتایا اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے بلند، سب سے اچھا، سب سے بڑا درجہ انہی لوگوں کا ہے، یعنی مومنین کا جو ایمان لائے، ہجرت کیے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیے۔ تو یہ تینوں کام سب سے بہتر ہے، ان کاموں سے بھی بہتر ہے جو کام آپ کو مشرکین بتا رہے تھے کہ ہمارا عمل ہی بہتر ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کا درجہ بہت بلند ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، ان کا درجہ بھی بلند ہے اور یہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور یہی نہیں، یبشرہم ربہم برحمۃ منہ، اور ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے اس کی رحمت کی بشارت ہے، اللہ کی رحمت کی ان کو خوشخبری ہے اور اس کی رضوان یعنی اس کی خوشی، ان کی رحمت اور ان کی رضا جوئی کی بشارت ان کے رب کی طرف سے ہے، کامیابی کی بشارت ہے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں، ایسی جنتیں ہیں، فیہا نعیم مقیم، جس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش رہنے والی ہیں، جس کے اندر ایسی نعمتیں ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور اسی کے اندر یہ لوگ ہمیشہ قیام کریں گے، ہمیشہ اسی کے اندر رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ یہ ان کے رب کی طرف سے اس کی رحمت اور اس کی خوشی، رضا جوئی اور جنتوں کی کیا وعدہ ہے اور ان کی بشارت ہے اور خوشخبری ہے، جس جنت کے اندر نعمتیں ہی نعمت اور جس کے اندر یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، یعنی خالدین فیہا ابدا، جس کے اندر یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، کبھی نکالے نہیں جائیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا بدلہ ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں، تینوں آیتوں میں، یعنی گویا کہ آیت نمبر 19، 20، 21، 22، یہ 4 آیتیں ہوئیں، جس کا خلاصہ یہ ہوا کہ انسان کا سب سے بڑا عمل، پہلا کام کہ وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ ایمان اور جہاد اور ہجرت، ان سے بڑا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ اور ہاں ان کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر وہ لوگ دیگر کام کریں، جیسے کہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایمان کے بعد یہ عمل کریں
تو نور علی نور، یہ اور اچھی بات ہے، اور وہی عمل ان کا قبول ہوگا جو ایمان لانے کی بات کریں گے۔ جہاد میں حصہ لیں، ایمان نہ لائیں بیکار، ہجرت کر جائیں ایمان نہ لائیں بیکار، اور اس طریقے سے حاجیوں کو پانی پلائیں، مسجد حرام کی رکھوالی کریں، دیکھ بھال کریں، آباد کریں، اور ایمان نہیں ہے تو سب بیکار۔ پتہ چلا کہ سب سے پہلا کام انسان کو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لانا چاہیے، اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے دیے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 اور 24، یہ لمبی آیتیں ہیں، اس کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کو کل پڑھایا جائے گا۔ آج صرف 4 آیتوں کی تفسیر ہوگی اور اسی پر اب ہم اکتفا کر رہے ہیں، باقی آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ کل ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔